بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند سینئر رہنما اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کے تمام تر جبر استبداد کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی مضبوط اور مستحکم ہے اور وہ اپنی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک پیغام میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے جبر و ستم کا ہر ہتھ کنڈا آزما رہا ہے، لیکن کشمیری حق و صداقت کے راستے پر پورے عزم کے ساتھ گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کے تئیں کشمیریوں کی غیر متزلزل وابستگی انتہائی لائق تحسین ہے۔ شبیر احمد شاہ نے مسلم امہ خاص طور پر اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی حالت زار کی طرف توجہ دے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ ضلع شوپیاں کے گاؤں کٹپورہ کے رہائشیوں کو گزشتہ 6 روز سے بجلی کی بندش کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مودی حکومت اس بات کا دعویٰ کرتی نہیں تھکتی کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں امن قائم ہوا اور علاقہ تعمیر و ترقی کی طرف گامزن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علاقے کے لوگ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی سیف اللہ میر نے مقبوضہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے مودی حکومت کے بلند بانگ دعووں کی کلی کھولتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں سہولیات مقبوضہ علاقے میں دستیاب سہولیات سے کہیں بہتر ہیں۔ ضلع بارامولہ کے علاقے اوڑی میں ایک بھارتی فوجی اہلکار کی سروس رائفل حادثاتی طور پر چل گئی، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی 117ویں بٹالین کا ایک اہلکار سری نگر کے علاقے راج باغ میں دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 58ویں اجلاس کے موقع پہ منعقدہ ایک تقریب کے مقررین نے تنازع کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس تنازع نے خطے میں ماحولیاتی بحران میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انٹرنیشنل ایکشن فار پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی اس تقریب سے بین الاقوامی ماہرین، ماحولیاتی کارکنوں اور دنیا کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے اداروں کے نمائندوں نے خطاب کیا۔